اقوام متحدہ کے اسپیشل ریپورٹر نے پاکستان کے موقف اور بیانیے کی تصدیق کر دی۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے پاک بھارت جنگ پر رپورٹ جاری کر دی۔ بھارت کے یک طرفہ اقدامات پر اقوام متحدہ کے ماہرین کے سخت اعتراضات۔ خصوصی رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان نے پہلگام حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی، غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ 7 مئی کو بھارت نے آپریشن سندور میں پاکستان کی حدود میں طاقت کا استعمال کیا۔ یہ طرز عمل اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہے۔ بھارتی حملوں میں شہری علاقے نشانہ بنے، مساجد متاثر ہوئیں، متعدد شہری ہلاک اور زخمی ہوئے۔ بھارت قابل اعتبار شواہد نہ دے سکا کہ پہلگام حملے میں پاکستان کی ریاستی سطح پر کوئی شمولیت تھی۔ دہشت گردی کے نام پر یک طرفہ فوجی طاقت استعمال کرنے کا کوئی الگ حق استعمال شدہ نہیں۔ اقوام متحدہ کے اسپیشل رپورٹر نے سنتاس معاہدے پر بھی پاکستان کے موقف اور بیانیے کی تصدیق کر دی۔ رپورٹ میں سنتاس معاہدے کو ہیلڈ ان ابینس کرنے کے بھارتی اعلان پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ کوئی فریق یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدے کو معطل نہیں کر سکتا۔ معاہدہ نافذ رہتا ہے جب تک فریقین نئے معاہدے سے اسے ختم نہ کریں۔ پاکستان کی جانب سے معاہدے کی کسی شق کی خلاف ورزی ظاہر نہیں ہوئی۔ اقوام متحدہ نے بھارت سے 5 سوالات کیے۔ بھارت نے اقوام متحدہ کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا۔ سوالات کے جواب نہ آنے پر اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین نے رپورٹ جاری کر دی۔ اقوام متحدہ نے بھارت سے پوچھا کیا بھارت کے پاس اپنے لگائے ہوئے الزامات کا کوئی ثبوت موجود ہے؟ کیا بھارت طاقت کے غیر قانونی استعمال سے انسانی زندگیوں کے نقصان کا ازالہ کرے گا؟ اس پر معافی مانگے گا؟ کیا بھارت سنتاس معاہدے کی ذمہ داریاں ادا کرے گا؟ پاکستان کے قانونی بنیادی انسانی حقوق کی پاسداری کرے گا؟ کیا بھارت سنتاس معاہدے کی ڈسپیوٹ ریزولوشن کی شقوں کی پاسداری کا ارادہ رکھتا ہے؟ بتایا جائے جموں کشمیر تنازع کے پرامن حل اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پنجاب اور کے پی کے مختلف علاقوں میں شدید دھند، حد نگاہ متاثر ہونے پر موٹر وے M1 پشاور سے برہان انٹرچینج، M3 فیض پور سے جڑانوالا، M4 شیر شاہ سے خانے وال اور M11 لاہور سے سمڑیال تک بند۔ موٹر وے M5 روہڑی سے ملتان تک مکمل طور پر بند کر دی گئی۔ قومی شاہراہ پر بھی دھند کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر، موٹر وے پولیس کا رات میں غیر ضروری سفر نہ کرنے کا مشورہ۔ پنجاب کے مختلف علاقوں کی فضا آج بھی آلودہ اور مضر صحت۔ بین الاقوامی ویب سائٹ کے مطابق قصور میں 650 پارٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ، فیصل آباد میں 577، گوجرانوالہ میں 526، لاہور میں 409 پارٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ کیے گئے۔ محکمہ ماحولیات پنجاب کی ویب سائٹ کے مطابق قصور کا ایئر انڈیکس 439، لاہور 364، گوجرانوالہ کا ایئر کوالٹی انڈیکس 347 ریکارڈ کیا گیا۔ دبئی اور ابوظہبی کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، ورک فرام ہوم نافذ، نجی سیکٹر کو بھی ریموٹ ورک پالیسی اپنانے کی ہدایت کر دی، صرف انتہائی ضروری عملہ دفاتر آئے گا۔ دبئی کا گلوبل ولیج اور این دبئی عارضی طور پر بند، اسکائی ڈائیو دبئی کی تمام سرگرمیاں معطل، دبئی پولیس کی غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت، دبئی ایئرپورٹ انتظامیہ کے مسافروں کو پرواز سے 4 گھنٹے پہلے پہنچنے کی ہدایت، 7 پروازیں منسوخ، 15 تاخیر کا شکار، جمعے کی رات سے موسم بتدریج بہتر ہونے کا امکان۔ صدر مملکت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج طارق محمود جہانگیری کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی منظوری دے دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کو تقرری کے وقت درست LLB ڈگری کا اہل نہ ہونے پر عہدہ خالی کرنے کی ہدایت کی تھی۔ جسٹس طارق جہانگیری کی عدالت میں آج کے کیسز کی کاز لسٹ بھی منسوخ کر دی گئی۔ ماڈرن پنجاب میں سرکاری اداروں کی کارکردگی ناپنے کے لیے پنجاب پرفارمنس مینجمنٹ یونٹ قائم کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پرفارمنس مینجمنٹ یونٹ کے قیام سے آٹا، روٹی اور اشیاء خورنوش کی قیمتیں اب لاپرواہی کا شکار نہیں ہوں گی۔ پنجاب پرفارمنس مینجمنٹ یونٹ میں 22 اہم پرفارمنس انڈیکٹرز کی مسلسل مانیٹرنگ کریں گے۔ بنگلہ دیشی کے انقلابی طالب علم رہنما شریف عثمان ہادی کے قتل پر دارالحکومت ڈھاکہ سمیت مختلف شہروں میں بھارت کے خلاف مظاہرے۔
مشتعل مظاہرین نے ڈھاکہ میں کارواں بازار کے علاقے میں واقع ایک اخبار کے دفتر کو آگ لگا دی. ایک اور اخبار کے دفتر کا سامان باہر نکال کر بھی نذر آتش. انقلاب منشا کے ترجمان شریف عثمان ہادی کو پچھلے جمعے کو موٹر سائیکل سواروں نے ڈھاکہ میں سر پر گولی مار دی گئی تھی. وہ جمعرات کی شب دم توڑ گئے تھے. تفتیشی حکام کا کہنے کہ دونوں مشتبہ ملزمان بھارت کی سرحد سے غیر قانونی طور پر داخل ہوئے تھے اور بھارت ہی فرار ہو گئے. عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس نے شریف عثمان کے قتل کو الیکشن سابوتاژ کرنے کی سازش قرار دیا اور کہا کہ خون اور دہشت سے جمہوری سفر نہیں روکا جا سکتا. شریف عثمان کے قتل پر ہفتے کو بنگلہ دیش میں یوم سوگ منانے کا اعلان. اراکین پارلیمنٹ کے 104 نئے فیملی سویٹس کی تعمیر کی منظوری. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس. دانی سکولز کے قیام کے لیے 5 ارب 76 کروڑ روپے کی منظوری. سندھ اور کے پی میں ترقیاتی اسکیمیں بھی منظور. لاپتہ افراد کے خاندانوں کو 4 ارب 77 کروڑ روپے ادا کرنا ہوں گے. پاک چین اور پاک ایران سرحدی تجارت میں اہم پیش رفت. تجارتی سامان کی سیکیورٹی کو مؤثر بنانے کے لیے نیشنل لاجسٹک کارپوریشن نے جدید ترین سکینر سسٹمز نصب کر دیے گئے ہیں. جدید سکینرز محض 22 سیکنڈ میں گاڑیوں کو سکین کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. معائنے کے مراحل میں انسانی مداخلت کم ہونے سے قانونی تجارت مزید تیز اور مؤثر ہو جائے گی. حکومت دبئی کا پاکستانی کمیونٹی کے 2 اداروں کے لیے گولڈن ایوارڈ. پاکستان ایسوسی ایشن دبئی اور پاکستان ایجوکیشنل اینڈ کلچرل بورڈ کے لیے ایوارڈ. اقدام مختلف کمیونٹیز کے تقریباً 100 اداروں کا جائزہ لینے کے بعد کیا گیا. دو نمبری میں بھارتی ایتھلیٹس کا مسلسل تیسرے سال پہلا نمبر. وارا کی سالانہ رپورٹ میں بھارتی ایتھلیٹس مثبت ڈوپنگ ٹیسٹ میں سر فہرست. مختلف کھیلوں میں مثبت ڈوپنگ ٹیسٹ والے ایتھلیٹس میں بھارتیوں کا مسلسل تیسرے سال پہلا نمبر. وارا نے 2024 میں دنیا بھر میں ہوئے ڈوپ ٹیسٹ کی رپورٹ جاری کر دی. بھارت کی اینٹی ڈوپنگ ایجنسی نے 7113 ڈوپ ٹیسٹ کیے جس میں سے 260 مثبت آئے. 224 کی فہرست میں فرانس 91 مثبت ڈوپ ٹیسٹ کے ساتھ دوسرے، اٹلی 85 کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہا. 2024 کے دوران پاکستان میں 13 مثبت ڈوپ ٹیسٹ رپورٹ کیے گئے. بحرین میں قومی کبڈی ٹیم کے کھلاڑی عبید اللہ راجپوت کے بھارتی ٹیم کی جانب سے کھیلنے، شرٹ پہننے اور بھارتی جھنڈا لہرانے پر پاکستان کبڈی فیڈریشن کی جنرل کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب. فیڈریشن کے سیکرٹری رانا سرور کا کہنا ہے کہ ٹورنامنٹ میں پاکستان کا نام استعمال کیا گیا. قومی کھلاڑی کا بھارتی ٹیم کی جانب سے کھیلنا اور جھنڈا لہرانا ناقابل برداشت ہے. عبید اللہ راجپوت کا کہنا ہے کہ انہیں قطعی علم نہیں تھا کہ ٹیموں کے نام پاکستان اور بھارت رکھے گئے ہیں. یہ صرف ایک کپ ایونٹ تھا اور ورلڈ کپ نہیں تھا اور نہ ہی ایسے ورلڈ کپ ہوتا ہے. اور امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے ڈائیورسٹی ویزا پروگرام روکنے کے احکامات جاری کر دیے. امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سیکرٹری کرسٹی نوئم کے مطابق امریکی صدر کے حکم پر یو ایس سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروسز کو ڈائیورسٹی ویزا پروگرام کو معطل کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے. یہ پروگرام ہر سال 50,000 امیگریشن ویزے کے مواقع فراہم کرتا ہے.